السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر بالعسر وتمم بالخير رب زدني علما. عزيز طلبة وطالبات معزز السامعين اور دوستوں میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر. پیارے بچوں دوستو، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں خود نوشت کے متعلق ہم معلومات حاصل کر رہے تھے. یہ خود نوشت کس کی ہے؟ جی ہاں، ادا جعفری. ادا جعفری کی جو خود نوشت ہے، جو رہی سو بے خبری رہی. یہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ادا جعفری کی یہ جو خود نوشت ہے، خود نوشت اردو صنف میں یہ خود نوشت کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی اور یہ بھی دیکھا کہ خود نوشت اور سوانح حیات میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ ادا جعفری کی تعلق سے یعنی ان کا مختصر سا تعارف بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا نام کیا ہے، قلمی نام کیا ہے، تاریخ پیدائش، وفات، سب ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے اس کی ابتدائی صفحات بھی ہم نے دیکھے تھے. اور جیسے میں بتایا تھا کہ یہ جو خود نوشت ہے ادا جعفری کی، یعنی جو رہی سو بے خبری رہی، اس کے کل 29 دریچے یعنی ابواب ہیں. ادا جعفری نے یعنی مصنفہ نے اپنی زندگی کو یہاں پر 29 ابواب میں تقسیم کر کے ایک ایک گوشے کو یہاں پر بیان کیا ہے، جیسے بڑی حویلی، گوشہ عافیت، بدایوں کے شام و سحر، جہاں میں تھی. یہ ان کے ابتدائی 4 ہیں دریچے. اس کے بعد جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدایوں کی شام و سحر اس عنوان سے ریاست کرناٹک کی جو نصابی کتاب ہے نوبہار ادب، اس میں اس کے اقتباس کو شامل کیا گیا ہے. لیکن تھوڑی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا خلط ملط ہو گیا ہے. یعنی عنوان تو یہاں پر بدایوں کی شام و سحر آیا ہے، لیکن اصل جو اقتباس ہے وہ باب نمبر 4 یعنی دریچہ نمبر 4 جو ہے جہاں میں تھی، وہ اس باب کا اقتباس ہے. اب دیکھیں گے بدایوں کی شام و سحر صفحہ نمبر 33 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 41 پر ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا 14 دریچہ یعنی 14 باب جو ہے صفحہ نمبر 42 سے شروع ہوتا ہے. اس کا عنوان ہے جہاں میں تھی. اب دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ بدایوں کی شام و سحر ہے. یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ صفحہ نمبر 33 پر. میں نے درمیان کے جو صفحات حذف کیے ہیں طوالت کی وجہ سے، اور یہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر صفحہ نمبر 41 پر. جبکہ صفحہ نمبر جو 42 ہے اس پر جو شروع ہوتا ہے اس کا 4 باب جہاں میں تھی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 42 شروع ہو رہا ہے. اب اس کے بعد صفحہ نمبر جو ہے 43 آتا ہے، اسی کا اگلا حصہ 44 آتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 45، اس کے بعد آتا ہے 46 اور 47. 47 کے بعد یہاں پر دیکھ رہے ہیں 47، یہ ہے 48. اس کے بعد صفحہ نمبر 49 پر جو ہماری کتاب یعنی درسی کتاب میں جو اقتباس ہے، متن ہے، وہ صفحہ نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے. جیسے میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک تھوڑا انڈر لائن کر کے دکھایا ہوا ہے. تو یہاں سے جو ہے یہ صفحہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 49 سے، جو کس باب کا حصہ ہے؟ 4 باب کا حصہ ہے جہاں میں تھی. تو تھوڑا آپ اسے تصحیح کر لیں. اور آج کا جو اقتباس ہے یعنی ادا جعفری کیا کہتے ہیں یہاں پر، اپنی زندگی کے کون سے گوشے کو بیان کر رہے ہیں، اسی کو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا لکھتے ہیں. اسے اور تھوڑا میں زوم کر دوں گا تاکہ آپ کو صحیح طور پر دکھائی دے. ہاں اب دیکھیں، غالباً 82 تھا جب میں نے جیلانی بانو سے خاص طور پر بدایوں کی خیریت دریافت کی. یوں تو ہندوستان سے آنے والے ہر مہمان کے ساتھ بدایوں کی خوشبو بھی آ جاتی ہے، لیکن ان کا آبائی وطن بدایوں ہے. ان کے بزرگوں نے حیدرآباد دکن میں سکونت اختیار کر لی تھی. کون سا زمان بیان کر رہے ہیں؟ 82. کون سا 82؟ 1982. جبکہ ہم ادا جعفری کو جب دیکھتے ہیں، مصنفہ کو جب دیکھتے ہیں، ان کی شادی جو ہے 1947 میں ہو گئی اور شادی کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گئی. تب سے لے کر اب تک کے جو حالات یہاں پر چلے ہوئے ہیں، یعنی ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ بدایوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں 1982. یہاں پر انہوں نے خاص طور پر جیلانی بانو سے، کس سے؟ جیلانی بانو سے کیا کیا یہاں پر؟ بدایوں کی
خیریت دریافت کی۔ جب کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، اپنی جگہ کی، اپنے شہر کی خیریت دریافت کرتے ہیں، آپسی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ادا جعفری نے جیلانی بانو سے بدایوں کی خیریت دریافت کی اور کہتے ہیں یوں تو ہندوستان سے آنے والے ہر مہمان کے ساتھ بدایوں کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ جو بھی ہندوستان سے آتا ہے یہاں پر کراچی میں ہم سے ملنے کے لیے تو وہاں پر ہندوستان کی خوشبو آ ہی جاتی ہے، لیکن ان کا آبائی وطن بدایوں ہے، اور خصوصاً جیلانی بانو صاحبہ کا بھی جو ہے یہاں پر جو آبائی وطن ہے وہ بدایوں ہے، اور بدایوں وہی وطن ہے، وہی شہر ہے جہاں پر ادا جعفری پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، نکاح تک وہیں رہی، یہ ان کا بھی آبائی وطن ہے۔ اب جو ہے ان کے بزرگوں نے حیدرآباد دکن میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے بزرگ جو ہیں اب جو ہے وہاں سے بدایوں سے شفٹ ہو کر کیا کیے، حیدرآباد دکن۔ معلوم ہے نا حیدرآباد دکن کیا ہے؟ یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ نے جس شہر کو آباد کیا تھا وہ حیدرآباد دکن ہے، یعنی دکن کا جو علاقہ ہے۔ اور دکن تو جو ہے اپنی ادبی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے، شعر سخن کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو ہمارا علاقہ بھی جو ہے دکن کا ہی علاقہ ہے، تو حیدرآباد دکن میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد کیا ہے، آگے کیا لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ دستور ساز زمانے کے خلاف یہ شہر وقت کے ساتھ بڑھنے اور پھیلنے نکھرنے کے بجائے اپنی ہی حدود میں کچھ اور سمٹ کر رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے جیلانی بانو سے خیریت دریافت کی تو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا، دستور ساز زمانے کے خلاف، زمانے کا دستور ہے کہ ترقی کرنا، آگے بڑھنا، پھیلنا، نکھرنا، لیکن یہ جو شہر ہے بدایوں، یہ شہر زمانے کے دستور کے خلاف کیا ہے، یہاں پر بڑھنے، پھیلنے اور نکھرنے کے بجائے اپنی ہی حدود میں کچھ اور سمٹ کر رہ گیا ہے۔ یہ جہاں پر بڑھنا چاہیے تھا لیکن اپنی حد میں جو ہے سمٹ کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ بدایوں اب تک ایک خوبصورت صنعتی شہر کا درجہ تو حاصل کر ہی چکا ہوگا، اجالے ہی اجالے ہوں گے، کیا ہوں گے، اجالے ہی اجالے ہوں گے، دکھ ہوا کہ وہ تو اور بھی دھندلا گیا ہے، شاید اس شہر کا مزاج اس کا سبب رہا ہو۔ ان کا خیال تھا، مصنفہ کا خیال تھا، ادا جعفری کا خیال تھا، کیا خیال تھا، بدایوں اب تک ایک خوبصورت صنعتی شہر کا درجہ تو حاصل کر چکا ہوگا۔ صنعتی شہر، انڈسٹریل سٹی، جہاں پر کارخانے ہوں گے، صنعتیں ہوں گے، یہ ترقی کی طرف گامزن ہوا ہوگا، اور وہاں پر کیا ہوں گے، اجالے ہی اجالے ہوں گے، روشنی ہی روشنی ہوں گے، کشادہ سڑکیں، ترقی پر ایسے گامزن کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے روشنی ہی روشنی ہوگی، ایک چمک دمک ہوگی۔ لیکن بڑا دکھ ہوا، کیوں کہ یہ شہر جہاں ترقی پر گامزن ہونا چاہیے تھا وہاں تنزلی کا شکار ہو گیا، یعنی وہ اور بھی دھندلا گیا ہے، جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ کیا ہے اور بھی دھندلا گیا ہے، یعنی تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ شاید اس شہر کا مزاج اس کا سبب رہا ہو۔ اس کا سبب بھی بتاتے ہیں کہ یہ شہر کا جو مزاج ہے نا وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ترقی میں جو ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جو بدایوں میں نے دیکھا اور جتنا بھی دیکھا اس میں قدامت پسندی تھی، اس کا پہلا سبب دیکھیے، بڑا اہم سبب ہے، اس میں کیا تھی یہاں پر، قدامت پسندی، یعنی پرانے رسم و رواج، وہی گھسی پیٹی جو ہے روایتیں جو کسی شہر کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کئی ایسی روایتیں ہیں جن پر ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں، جن پر پابندی سے عمل کرنا ہے وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن روایت کے پابند جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نقل ہے اس کی طرف یہاں پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی قدامت پسندی جو قدیم رسم و رواج ہیں وہ جو ہیں اس کا ایک اہم سبب بن سکتی ہیں، اور بے لچک اصولوں کی پابندی تھی۔ وہاں پر اصول تو ہوتے ہیں لیکن اصول جو ہے وہ اصول نہیں جس میں لچک ہو، بلکہ بے لچک اصول، اور ایک طرح کی بے ساختہ سے خود ساختگی، اور ایک طرح سے خود ساختگی، خود کے بنائے ہوئے رسوم، خود کے بنائے ہوئے جو ہیں یہاں پر طریقے جو ہیں
یہ شہر کو یہاں پر ترقی پر گامزن ہونے سے روک رہے ہیں۔ شاید یہی اس شہر کا مزاج رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر جہاں پر ترقی پر گامزن ہونا چاہیے تھا وہاں پر اجالے ہی اجالے ہونے چاہیے تھے، لیکن آج وہ شہر کیا ہے؟ دھندلا گیا ہے۔ ورنہ یہ وہی شہر ہے جو ایک زمانے میں ثقافت کا مرکز تھا۔ دیکھیے بڑی اہم بات یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہ وہی شہر ہے جو ایک زمانے میں ثقافت کا تہذیب کا مقصد تھا۔ یہاں پہ شورا ادبا کی ایک محفل ہوا کرتی تھی، پانی بدائیں نہیں لیجئے اور شکیل بدائیں نہیں لیجئے۔ ایسے شورا ادبا ہیں جو اس شہر کی تہذیب کو بنائے رکھے ہوئے تھے، اور اس کی خاک سرمایہ چشم بصیرت تھی۔ اور یہاں کی جب خاک کو دیکھتے ہیں آپ، سرمایہ جو ہے آنکھوں میں لگاتے ہیں، کیوں؟ وہ آنکھوں میں لگانے والی چیز ہے، اس کا مقام بڑا اہم ہے۔ تو اسی طرح یہاں کی جو خاک دیکھتے ہیں، یہاں کی مٹی بھی جو ہے ایسی بڑی اہمیت کیا ملتی، بڑی زرخیز تھی۔ یہاں جو ہے ہر کوئی اس مٹی سے سرفراز ہونا چاہتا تھا۔ اب جو اس کی رونقیں بڑھنے کے بجائے گھٹیں، تو اس کا ایک سبب اس کے مذہبی پس منظر کا گہرا رنگ ہو رہا ہوگا۔ اب جو یہاں کی رونقیں جو ہیں بڑھنے کے بجائے، یہاں جیسی رونقیں ہونی چاہیے تھی، وہ رونق اس تہذیب کے تحت، اس ثقافت کے تحت یہاں پر بڑھنا چاہیے تھا، اس کے بجائے گھٹی۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، یہاں پر جو ہے کٹر مذہبی رنگ کے لوگ تھے۔ مذہب کو جب دیکھتے ہیں ہم، یہاں پر اس میں لچک بھی ہے، اس میں کچھ اصول بھی ہیں جن کی پابندی ہونی چاہیے، کچھ اصول ایسے بھی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ان اصولوں کے بجائے اگر کچھ اور اپنی جانب سے خود ساختہ اصول بنا لیے، خود ساختہ رسم و رواج بنا لیے، تو وہ ایک رنگ الگ اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مذہبی پس منظر کا رنگ جو ہے اس پر غالب رہا، جس کی وجہ سے یہ شہر بڑھنے کے بجائے دھندلا گیا۔ پرانے لوگ آباد گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جو یہاں پر پرانے لوگ تھے، اپنے جو آباد گھر تھے، اپنے بنے بنائے گھر تھے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور نئے آنے والوں کے لیے یہ ماحول نامانوس تھا۔ یہاں کی جو ثقافت، یہاں کی جو تہذیب، یہاں کا جو ماحول تھا، وہ نئے آنے والوں کے لیے نامانوس تھا۔ وہ اس سے مانوس نہیں تھے، اس سے نا آشنا تھے، یا رہنے بسنے میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ اب جو یہاں پر آ گئے، یہاں پر رہنے بسنے میں ان میں کوئی کشش نہیں تھی۔ جہاں پر ہر شہر اپنی ایک کشش رکھتا ہے، وہاں پر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، رنگینیاں ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے تمام ضرورت وہاں پر ہوتے ہیں۔ اگر وہی نہ رہے تو انسان اس جگہ پر، ویران جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے ہی مثال یہاں پر بدایوں کی ہو گئی تھی۔ آگے لکھتے ہیں، میں ایک بار 1949 عیسوی اور دوسری بار 1955 یا 56 ہندوستان گئی تھی۔ شادی کے بعد جو ہے 1947 میں شادی ہو گئی، لیکن شادی کے 2 سال بعد 1949 یا اور دوسری بار جو ہے 1955 اور 56 میں وہ ہندوستان گئی تھی۔ دہلی، لکھنؤ، آگرہ اور بدایوں۔ دیکھیے یہاں پر 4 شہر ہیں، دہلی، لکھنؤ، آگرہ، تاج محل جہاں کا مشہور ہے، اور بدایوں جہاں کی یہ تھیں۔ یہاں پر دہلی، لکھنؤ، آگرہ، بدایوں اس کے بعد سے آج تک باوجود دعوت ناموں کے نہیں گئی۔ یہ آخری 1955 یا 56 وہ آخری دورہ تھا جہاں پر وہ بدایوں گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے آج تک جب یہ تصنیف لکھ رہے ہیں، خود نوشت لکھ رہے ہیں، اس وقت کی بات کہتے ہیں کہ باوجود دعوت ناموں کے، کئی دعوت نامے آئے ان کو یہاں پر آنے کے، لیکن دعوت ناموں کے باوجود بھی کیا ہے ان کا وہاں پر جانا نہیں ہوا، وہ نہیں گئی۔ ہندوستان کے کسی بھی شہر جاؤں اور بدایوں نہ جاؤں یہ گوارا نہیں۔ ہندوستان جب بھی آئیں گے اور وہ دلی، آگرہ، لکھنؤ یہ تمام شہروں کو جائیں اور بدایوں نہ جاؤں، یہ ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ ان کا آبائی وطن تھا۔ اور ایک بار پھر خوبصورت یادوں کو مجروح سسکتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ بدایوں شہر جہاں پر ہماری خوبصورت یادیں ہیں، جہاں پر ہمارا بچپن چھپا ہوا ہے، جہاں پر ہم کئی اپنی یادوں کو بسائے ہوئے ہیں، آج ان یادوں کو مجروح سسکتا ہوا دیکھنا ہمت نہیں ہے۔ یہ یادیں جو ہیں مجروح سسکتے ہوئی یادیں جو ہیں، ایسی یادوں کو ان شہر میں، ترقی یافتہ شہر کو، ایک تہذیب یافتہ شہر کو، اس ثقافت سے بھرا ہوا شہر آج اس طرح مجروح ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے کہ یہاں پر اس ایسے شہر کو اب دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ میں جب بھی گئی ہوں اس وقت تک وہ گھر موجود تھا،
क्या उस वक्त तो वो घर मौजूद था, लेकिन इस घर के मकी वहां नहीं थे। मैं जब भी बदायूं गई हूँ, यानी दो मरतबा आई हुई वहां पर, घर तो मौजूद था लेकिन इस घर के मकी यानी घर में रहने वाले वहां पर नहीं थे। सिर्फ दीवान खाने में चंद रिश्तेदार रह गए थे। सिर्फ वहां पे जो दीवान खाना था वहां पर सिर्फ चंद रिश्तेदार ही रह गए थे। बकिया जो है उनके आबा अजदाद से कोई वहां पर नहीं था। अब तो वो रिश्तेदार भी नहीं रहे और घर भी नहीं रहा। अब कब 1982 की बात कर रहे हैं। क्या वो जहां पर वो रिश्तेदार थे दीवान खाने में, वो रिश्तेदार भी क्या है अब नहीं रहे। वो रिश्तेदार भी क्या है नहीं रहे और वो घर भी नहीं रहा। किसी ने बताया था कि जिस जगह बड़ी हवेली थी वहां कई फ्लैट तामीर हो चुके हैं। ये बड़ी हवेली याद रखिए, बड़ा अहम है। बड़ी हवेली ना, ये वही जगह है जहां पर अदा जाफरी पैदा हुई थी, जहां पर उनका बचपन गुजरा, जहां पर वो शादी से पहले तक रही बदायूं में। ये वही बड़ी हवेली है। बड़ी हवेली उसको कहा जाता था। अब वहां पर जैसे उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, सब वहां पर घर तो था लेकिन कोई मकीन नहीं था, तो वहां पर जो है बड़ी हवेली को गिरा कर क्या किया गया है, वहां पर अब कई फ्लैट, अभी दौर जदीद के जो है तामीरात हैं, इमारत हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैट कहते हैं। फ्लैट ऐसे फ्लैट होते हैं ना, 2 बेडरूम वाले, 1 बेडरूम वाले, 3 बेडरूम वाले, 2BC किचन के साथ 1 किचन 2 किचन, ऐसे फ्लैट जो है तामीर हो चुके हैं। चलते वक्त दीवारों पर हाथ का जो लिम्स छोड़ा था वो भी नहीं रहा, तो अब किसके पास जाऊं। और चलते वक्त जो हाथों की जो निशानियां हमने वहां पर छोड़ी हुई थी, अब वो निशानियां भी यानी उनका कुछ भी वहां पर बाकी नहीं रहा। तो अब जाऊं तो किसके पास वहां पर बदायूं को जाऊं। सिर्फ शहर रह गया है लेकिन शहर में कोई अपना नहीं रहा। माजी का दौर कितनी ही दुश्वारियों में गुजरा हो, कितनी महरूमियां और मजबूरियां इस वक्त मुकद्दर बन गई हो, यादों के आईने में सजी हुई हर तस्वीर हंसी भी हो जाती है और अजीज भी। माजी का दौर, उनका इस जुमले से क्या मालूम होता है कि उनका जो माजी का दौर है वो दुश्वारियों में गुजरा है। बड़ी हवेली की थी, फिर भी दुश्वारियां हर जिंदगी में हो जाते हैं भाई। तो यहाँ पर इस जुमले से तो यही मालूम होता है कि माजी का दौर कितनी ही दुश्वारियों में गुजरा हो। ये महरूमियां, ये मजबूरियां उस वक्त उनका मुकद्दर बन गई हों। यानी परेशानियां, महरूमियां, मजबूरियां जो है इंसान के मुकद्दर बन जाते हैं। कब? जब मसाइब बढ़ जाते हैं, परेशानी आ जाते हैं, तो ये मुकद्दर बन जाते हैं। लेकिन यादों के आईने में सजी हुई हर तस्वीर हसीन भी हो जाती है। लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम यादों के आईने में सजाते हैं, यादों का एक एल्बम बना लेते हैं, और वो आईने में सजी हुई हर तस्वीर भी जो है क्या यहाँ पर हसीन नजर आती है। एल्बम जो देखते हैं हम, यादों का एल्बम, यादों को जब अपने माजी में जाकर देखते हैं कि हमारे जो है हालात ऐसे थे, फिर भी हम ऐसे थे, ऐसे मामलात हमारे साथ हुआ करते थे। वो चीजें जो है एक मुद्दत के बाद जो है एक हसीन तस्वीर बनकर हमारे सामने आती हैं और वो उस वक्त जो है बड़ी अजीज भी हमें हो जाती हैं। काश वो वक्त होता, वो बचपन होता, वो मोहब्बत होती, वो प्यार होता, वो माहौल होता। तकलीफों के बावजूद भी जो है कितनी मोहब्बत और इंकसारी वहां पर हुआ करती थी। छोटों का बड़ों से मोहब्बत करना, बड़ों का छोटों से मोहब्बत करना, शफकत से पेश आना, ये मोहब्बतें जो हैं जितनी भी दुश्वारियां, महरूम, मजबूरियां हों, उस वक्त ये बड़ी ही उनके लिए कारसाज साबित होती हैं। अब कभी बड़ी हवेली का जिक्र आ जाए तो मोहब्बतों के फुवार में भीग जाती हूँ। वो बड़ी हवेली का जब भी जिक्र आता है ना, जहां पर वो रहा करती थी, तो यहाँ पर मोहब्बतों के फुवार, एक फुवारा फूट जाता है और उसमें मैं क्या है भीग जाते हूँ। वो मोहब्बत जो है मुझ पे बरस जाती है। ऐसा लगता है कि ऐसी मोहब्बत फिर मुझे कभी मिल पाएगी या नहीं। वो मोहब्बतें जो है बड़ी अनोखी मोहब्बतें थी। उस मोहब्बत में जो है एक बहुत ही खुशियां शामिल थी। वो मोहब्बतें जो उस वक्त भी बहुत कीमती थी, उस वक्त जब वो वहां पर थी, और आज भी बेशकीमत मालूम होते हैं। आज भी जो है वो मोहब्बतें जो बचपन में बदायूं में गुजरी, बड़ी हवेली गुजरी, वो मोहब्बतें जो है उस वक्त भी कीमती थी और आज भी बेशकीमत मालूम होती हैं। क्या ऐसी मोहब्बत दोबारा हमें
مل سکے یا نہ مل سکے، ہمیں جتنی بھی محبت ملے، لیکن بچپن والی محبت جو ہے وہ بڑی الگ ہی ہوتی ہے۔ ساری پابندیاں جن پر دل دکھا کرتا تھا، جیسے دیکھیں نا، قدامت پسندی جو ہے اس کا ایک اہم وجہ بھی ہے۔ قدامت پسندی جو رسم و رواج ہیں پرانے، اس میں جو ہے پابندیاں تو لگی ہوتی ہیں، تو یہاں پر ان کے گھر میں بھی، بڑی حویلی میں بھی، مصنفہ کے خاندان میں بھی جو ہے ایسی پابندیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان پابندیوں کو جب دیکھتے ہیں اس وقت ان پابندیوں کے تحت جو ہے ان کا دل دکھا کرتا تھا کہ ہم پہ اتنی کیوں پابندیاں ہو رہے ہیں، ہم پہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے، ہم کو جو ہے جو بھی اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات کو جب دیکھتے ہیں اس وقت تو وہ پابندیاں نظر آتے ہیں، لیکن دکھ ہوا کرتا تھا، بے حقیقت نظر آتی تھی۔ اس وقت جو پابندیاں جو ہے نا، اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ شب و روز جن سے اس زمانے میں شکایتیں بھی ہوئیں، آج اتنی دور سے دیکھتے ہوں تو دلکش اور دلربا نظر آتے ہیں۔ یہ شب روز، یہ شکایتیں جو ہے، شب روز کی جو شکایتیں ہیں، اس وقت اس زمانے میں جب ہم بچپن میں رہا کرتے تھے بدایوں میں، اس وقت یہ شکایتیں جب دیکھتے ہیں، آج اتنی دور سے، یعنی ایک طویل عرصے کے بعد جب ان شکایتوں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، تو وہ شکایتیں آج ہمیں ایک دلکش اور دلربا کی طرح یہاں پر نظر آتی ہیں۔ کتنی اچھی بات یہاں پر ادا جعفری کہہ رہے ہیں، اسی کو ایک شعر میں باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ روز و شب بھی کہ جن سے شکایتیں تھی بہت، روز و شب بھی کہ جن سے شکایتیں تھی بہت، اب اتنی دور سے دیکھا تو دل کشا ٹہرے۔ روز و یہی جو میں نے جو پیدا کر رہے ہیں نا، کہ وہ روز و شب کی شکایتیں جو اس وقت بڑی یہاں پر جن سے دل دکھا کرتا تھا، بے حقیقت نظر آتے تھے، لیکن آج اتنی دور سے اتنی طویل مدت کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اسے، وہی شکایتیں جو ہیں دلکش اور دلربا کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑی حویلی کی دیوٹ پر ایک دیا اور بھی تھا۔ یہ جو بڑی حویلی نا، اس کی دیوٹ پر، اس کی طاق میں، دیوٹ وہ جس میں ہم چراغ رکھتے ہیں، چراغ، تو یہاں پر بڑی حویلی کی دیوٹ پر ایک دیا اور بھی تھا، ایک چراغ اور بھی تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ ہماری اماں تھی۔ اماں کون؟ جن کو ہم اماں کہتے ہیں۔ ایک بڑی حویلی کی دیوٹ پر ایک دیا بھی تھا، اور وہ بھی تھا، وہ ہماری اماں تھیں۔ گھر کے چھوٹے بڑے سب انہیں اماں کہتے تھیں۔ کیا؟ چھوٹے ہو یا بڑے، چھوٹے سے لے کر بڑے سب ان کو کیا کہتے تھے؟ اس دیا کو اماں کہتے تھے۔ جو دیوٹ کا، ان کے دیوٹ کا جو دیا تھا نا، ان کو اماں کہتے تھے۔ مجھے یاد نہیں امی نے کبھی اپنے بچوں پر غصہ کیا ہو، لیکن اماں کی ڈانٹ ہم سب نے بہت کھائی ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا منظر، کتنی خوبصورت یادیں یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ امی نے کبھی ہم پر غصہ کیا ہو۔ جو ادا جعفری کی جو امی ہیں نا، ان پر غصہ کیا ہے نہیں کیا یہ تو یاد نہیں، لیکن جو اماں تھیں، جو سب چھوٹے بڑے جن کو اماں کہتے تھے، جو ان کا ایک دیا تھی ان کے گھر کا، لیکن سب چھوٹے بڑوں نے، یعنی سب نے کیا ہے یہاں پر اماں کی ڈانٹ ڈپٹ ضرور کھائی، اور بہت کھائی۔ کیا؟ بہت ڈانٹ ڈپٹ کھائی۔ نابینا تھیں، دیکھیے نابینا بھی تھیں، یعنی آنکھوں سے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھی تھیں، لیکن بڑی آن بان سے رہتی ہیں۔ کون؟ اماں۔ نابینا تھیں لیکن بڑی آن بان شان سے رہتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ ملازمہ تھیں، مگر تمام نوکروں اور سب بچوں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اماں جو ہیں یہ ان کی کون تھیں؟ گھر کی ملازمہ تھیں۔ ملازمہ یہاں پر کہنے کو تو محض وہ ملازمہ تھیں، لیکن ملازمہ ہونے کے بعد بھی جو باوجود کیا ہے، وہاں پر تمام نوکر، جتنے بھی نوکر تھے گھر کے، اور سب بچوں پر، گھر کے جتنے بھی بچے تھے جس میں ادا جعفری بھی شامل تھے، سب بچوں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امی کا غصہ ہمیں یاد ہو نہ ہو کہ امی نے ہم پہ غصہ کیا تھا یا نہیں، لیکن اماں نے جو ہے ضرور ہم پہ غصہ، یعنی ہمیں ضرور ڈانٹا تھا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہم نے ضرور کھائی تھی۔ تو سب بچوں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ خاص طور پر بچوں کی تربیت وہ اپنا بہت بڑا فرض سمجھتی تھیں۔ اماں جو ہے نا، خاص طور پر کس سے؟ بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کیسی ہو؟ ایک اچھی تہذیب یافتہ بچوں کے گھرانوں کی جیسی تربیت ہوتی ہے، اس پر جو ہے
बच्चों की तरबियत को वो अपना बहुत बड़ा फर्ज समझती थी कि बच्चे जो हैं तरबियत याफ्ता हों। उन्होंने मेरी वालिदा की परवरिश की थी। देखिए कितनी सीनियर हैं, कितनी बुजुर्ग अम्मा हैं कि यहाँ पर अदा जाफरी नहीं बल्कि उनकी जो वालिदा है ना, उनकी भी उन्होंने परवरिश की थी। किसने? अम्मा ने। पूरी जिंदगी इसी एक चौखट पर गुजार दी। अपनी पूरी मुकम्मल जिंदगी है ना, अम्मा ने इसी एक चौखट पर है, बड़ी हवेली में ही क्या है, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी है। अब बुढ़ापे में इनका हर तरह से ख्याल रखना ही नहीं, अदब करना भी हम सब पर लाजिम था। जैसे मैंने बताया, बदायूं जो है एक सकाफत का मरकज था, तहजीब याफ्ता शहर था। उस वक्त जो है यहाँ पर छोटे बड़ों का अदब करना जानते थे। अब यहाँ पर अम्मा भी जो है बुढ़ापे को पहुंच गई थी और इनका हर तरह से ख्याल रखना ही नहीं, सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना बल्कि अदब भी करना जो है सब पर लाजिम था, सब पर लाजिम था अम्मा का अदब करना। कोई उनको एक मुलाजिमा की तरफ यहाँ पर जो है पेश नहीं आता। हम देखते हैं उमूमन जो है हम और हमारे बच्चे जो है कोई हमारी मुलाजिमा तो हो किस तरह हम उसके साथ बर्ताव करते हैं, लेकिन यहाँ पर तहजीब जो है वो क्या हमें सिखाती है कि जो भी हो, जो बुजुर्ग हैं हमें उनका अदब करना चाहिए और सब पर लाजिम है। यहाँ पर भी ये सब लोग जो है अम्मा की ख्याल ही, अम्मा का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखते थे बल्कि उनका सब अदब भी क्या करते थे। अभी अम्मा कैसी थी? देखिए सांवला रंग, कैसा है? सांवला, न ज्यादा गोरी न ज्यादा काली, सांवला रंग, दुबली पतली, कैसे? एकदम दुबली पतली, ऐसा लगता था हड्डियों पर खाल चिपकी हुई। कभी लामा कद रहा होगा मगर जब से मैंने देखा लाठी के सहारे झुककर चलती थी। कैसा अम्मा का रंग? अम्मा की शख्सियत यहाँ पर कैसी बता रहे हैं? सांवला रंग है, दुबली पतली है, हड्डियों पर खाल चिपकी हुई है ना, एकदम दुबली पतली। ऐसा लगता है कि पूरा गोश्त जो है यहाँ पर चला गया, सिर्फ हड्डियों पर क्या खाल चमड़ा बाकी रह गया है। कभी लामा कद रहा होगा, लंबी रहा करी होंगी, है ना, मगर जब से मैंने देखा है, किसने? मुसन्निफा ने, जब से मैंने देखा है लाठी के सहारे झुककर चलती हैं। क्या जब से वो देखे वो लाठी, क्योंकि ये उनकी वालिदा की भी क्या है दौर में उनकी परवरिश की थी, तो एक तवील अरसा यहाँ पर गुजरा था, बुजुर्ग हो चुकी थी, कमर झुक गई थी और अब क्या है लाठी के सहारे झुककर चलती थी, कभी लंबी हुआ करती थी। उम्र में इस खानदान के हर फर्द से बड़ी थी। अब जब उम्र को देखते हैं, उम्र जितने इस खानदान के जो अफराद है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्र किसकी बड़ी है? अम्मा की ही थी और अपनी इस बड़ाई से बखूबी वाकिफ भी थी। अम्मा जो है इस घर को अपना घर समझा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वो एक तरह से खुद को महफूज समझा करती थी और अपनायत इतनी थी कि हर एक पर उनका हुक्म चल रहा था और इस बड़ाई से वो बखूबी खुद भी क्या है वाकिफ थी कि यहाँ पर जो है किस तरह मेरे साथ बर्ताव किया जाता है और मैं किस तरह इनको अपनों की तरह पेश आती हूँ और वो किस तरह मुझे अपनों की तरह यानी अपने घर की बड़ी बुजुर्ग की तरह सब पेश आते थे और इस बात से भी अम्मा वाकिफ थे। वो कुछ भी कह दें, घर में ऐसा कोई नहीं था जो पलट कर इन्हें जवाब दे। अम्मा जो भी कुछ भी कह देती थी, कुछ भी कह देने दो। इतनी बड़ी तवील अरसे से यहाँ पर मुलाजिमा थी, इस घर की अपना, इस घर को इस तरह अपना समझा था और घर वालों ने भी इनको अब ऐसा अपना समझा था कि यहाँ पर कोई मुलाजिमा और मालिक का फर्क नहीं था। वो कुछ भी कह दें, घर में ऐसा कोई नहीं था छोटे से लेकर बड़े तक जो पलट कर इनको जवाब दे। तनख्वाह हर महीने बड़े तनतने से वसूल बल्कि कबूल करते हैं। तनख्वाह जो है ना, ये तनख्वाह हर महीने तनख्वाह जो है बड़े तनतने से, रुआब से, दबदबे से क्या है वसूल करती हैं। वसूल नहीं बल्कि कबूल करती थी। ये ऐसी अम्मा थी। समझ में आ रही ना बात? तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज हम यहाँ तक अपने आप को रोक लेते हैं। इसका अगला हिस्सा यानी अम्मा के मुतालिक मजीद बातें जो हैं यहाँ पर आएंगी, जो मुसन्निफा की ज़बान हम सुनेंगे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ जिस तरह मुसन्निफा ने बयान किया है, हम इसको आगे हिस्से में जारी रखेंगे। तो फिर अगली वीडियो में हमारी और आपकी फिर से मुलाकात इसी इक्तिबास को लेकर, यानी इसी खुदनविश जो रही सो बेखबरी रही, उसका जो इक्तिबास है ना, मैं चाहा थी, जो हमारी किताब में बदायूं की शाम सैर के नाम से है, तो इसको हम
जारी रखेंगे। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें। क्यों? जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि वीडियो आ गया है, तो आपको देखने में आसानी होगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन है ना, उसको भी क्लिक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों साथियों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर कोई इन वीडियो से इस्तेफादा कर सके। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।